کوئی بھی پیر آ جائیں تو محبت کرنے والا فوراً جو ہے کہ لپکتا ہے کہ بس حضرت کا ہاتھ چومنے کو مل جائے. اور اچھا عمل بھی ہے، ہاتھ چومنے سے برکتیں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں. لیکن ایمانداری سے بتاؤ، کیا تم نے اتنی ہی تیزی کبھی اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں لگائی؟ کیا یہ تڑپ جو پیر کے ہاتھ چومنے میں تمہارے دلوں میں ہے، ایمانداری سے بتاؤ کیا زندگی میں کبھی ماں باپ کے ہاتھ تم نے چومے؟ کبھی ماں باپ کے ہاتھ چومنے میں جلدی کی؟ کیا کبھی آپ نے صبح گھر سے کاروبار کے لیے نکلتے وقت اپنی ماں اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوما؟ نہیں. یاد رکھو کہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مقام پر فائز ہو، حتیٰ کہ پیر ہی کیوں نہ ہو، جو تاثیر اللہ نے ماں کی دعا میں رکھی ہے وہ تاثیر اللہ نے کسی شخص کی دعا میں رکھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک جب ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو عرش بھی ہل جاتا ہے. جو تاثیر اللہ نے ماں کی دعا میں رکھی ہے وہ تاثیر کسی اور کی دعا میں نہیں ہے. یہی عمل اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا شروع کر دیا تو یقین جانو پیارے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماں کی دعا ہی آپ کے لیے اور ہماری لیے کافی ہے. اور عزیزان گرامی، زندگی میں خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے، قدموں پہ گر جانا، کیونکہ یہ وہ دل ہے جس دل کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بے شک. اسی لیے دوستان محترم، یہ جو محفلیں سجا رہے ہو اچھی بات ہے، لیکن تھوڑا اپنے کردار میں بھی چینجز پیدا کرو. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. میں کہیں کی بات نہیں کرتا، یہیں کی مثال دے دوں. اور مثال دینے کے بعد، مثال دینے سے پہلے میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں کسی کو نیچا دکھانا نہیں چاہتا. الحمدللہ سب صاحب عزت ہیں. 2017 کی بات ہے قبلہ، باڑھ آئی، آپ نے بھی وہ دور گزارا، بہت کچھ ہوا. ہم نکلے دیکھنے کے لیے، بستی کا معائنہ کر رہے تھے کہ بھئی گھر تو سلامت ہے یا نہیں، کہیں کسی کی چھت تو نہیں آ گری، کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا. غور فرمائیے گا، ایک ایسے علاقے میں پہنچا، پوری توجہ، یہ آپ ہی کے بستی کی بات ہے، یعنی شہر لیسا کی بات ہے. دھانیرا آپ کے سامنے ڈوب گیا. بہرحال معائنہ کرتے کرتے ایک کٹیا پر میری نظر پڑی، چھوٹا سا کمرہ تھا. وہاں تقریباً 70 سال کی بوڑھی عورت اس حال میں تھی کہ چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، اور پنکھے کا حال یہ تھا کہ اب گرے تب گرے. اور جس چارپائی پر وہ بیٹھی تھی وہ چارپائی بھی چارپائی نہیں تھی، اس کے پائے بھی بالکل ہل چکے تھے، خستہ حالت تھی چارپائی کی. میں جانتا نہیں تھا. میں فوراً پہنچا اور میں نے اس بڑی مائی سے کہا کہ آپ اتنی بارش میں اس جگہ پر رہ رہی ہیں، کیا آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو اس مائی نے ایک طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ بابا وہ جو بنگلہ دکھائی دے رہا ہے نا وہ میرے بیٹے کا ہے. اب ایمانداری سے بتاؤ، ماں ہے ماں، اتنے برے حال میں کیا اسے جنت ملے گی؟ غور کیجئے میرے دوستوں، غور کیجئے، یہ ہمارے اپنی بستی کی بات ہے. بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں. ایک واقعہ بڑی تیزی کے ساتھ تبصرہ کرنے جاؤں گا تو کافی وقت ہو جائے گا. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، ابھی میں نے جن کا ذکر کیا، حضرت بایزید بستامی. دیکھیے آپ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی صفت مجھے عطا کر دے جو تجھ میں بھی ہو اور میں اسے اپنا کر کے تیرا قرب پالوں. بول دو پیارے، پروردگار کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی صفت مجھے عطا کر دے جو تجھ میں بھی ہو، جسے میں اپناؤں تو اللہ تو مجھے اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے.
پھر عرض کرتے ہیں پروردگار میں نے ہر صفت کو اپنایا، میں سخی بنا لیکن سخاوت میں بھی میں نے تجھے کمال پہ پایا، میں شفیق بنا میں نے تجھ سے بڑا شفیق کائنات بھی کسی اور کو نہیں دیکھا، میں رحم کرنے والا بنا لیکن پروردگار تجھ سے بڑا رحم کرنے والا کائنات میں کوئی اور نظر نہیں آیا۔ پروردگار ایسی کوئی صفت عطا فرما جو صفت بھی کمال کی ہو اور میرا کوئی ثانی بھی نہ ہو، کیونکہ پروردگار میں نے تیری جتنی صفات کو اپنایا ہے ہر صفت میں میں نے تجھے کمال پر پہنچا ہوا پایا۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ بایزید کیوں نہ ایسا عمل ایسی صفت تجھے دے دوں جو مجھ میں بھی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بایزید کیوں نہ ایسا عمل دے دوں ایسی صفت دے دوں جو مجھ میں بھی نہیں۔ بایزید عرض کرتے ہیں پروردگار کیا ایسا بھی کوئی عمل ہے، ایسی بھی کوئی چیز ہے جو تیرے کارخانے میں نہیں؟ تو آواز آتی ہے بایزید ہاں ایک چیز ہے جو مجھ میں نہیں ہے اور وہ ہے بندگی۔